The status of democracy also depends fundamentally on the empowerment of women. امریکہ میں 2021 کا سال ایک اہم سنگ میل تھا جب اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون نے ملک کی نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جہاں امریکہ میں ایک خاتون کا صدر بننا ابھی بھی ایک خواب ہی ہے، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، بنگلہ دیش، ایتھوپیا اور نیپال جیسے دنیا کے کئی ممالک میں صدور یا وزرائے اعظم خواتین ہیں۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ سے منسلک مکرینا سائز سمجھتی ہیں کہ صنفی برابری کا خواب پورا ہونے کی راہ میں ابھی بہت سی اور منازل طے ہونا باقی ہیں۔ سیاست و مختلف اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے اب ہمیں زیادہ خواتین نظر آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعداد اب بھی بہت کم ہے، اور وہ خواتین جو اس مقام تک پہنچی ہیں اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے بطور خواتین اپنا مقصد پا لیا ہے۔ خواتین بنیادی انسانی حقوق کے لیے اب بھی جدوجہد کر رہی ہیں، اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ براعظم افریقہ کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ افریقی ملکوں میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے مرسی بیونڈ بارڈرز کی سربراہ میرلین سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی جانب بعض مغربی ملکوں میں نظر آنے والی پیش رفت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ صورتحال ہر جگہ بہتری کی جانب گئی ہے۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں خواتین کو بنیادی حقوق تک بھی رسائی حاصل نہیں۔ ہم افریقی ملکوں میں کام کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کی اسمگلنگ، جسم فروشی اور کم عمری کی شادیاں اب بھی عام سی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں جن کی سربراہی خواتین کے ہاتھ میں تھی، وبا سے نمٹنے اور صحت پر اور سماجی اور معاشی سطح پر اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مؤثر اور کامیاب اقدامات سامنے آئے۔ تاہم اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر 2021 نے خواتین کو غیر متناسب اور شدید طور پر متاثر کیا۔ COVID-19 has really affected the lives of women and girls. عالمی وبا نے خواتین کی صحت کو تو متاثر کیا ہی، لیکن ان کے خلاف گھریلو تشدد میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو ملازمتوں سے زیادہ تعداد میں برطرف کیا گیا، انہیں بچوں اور بزرگوں کی ذمہ داریاں تناسب سے کہیں زیادہ اٹھانی پڑیں۔ تاہم کچھ مسائل ایسے ہیں جو بعض مخصوص ملکوں میں ہی نظر آتے ہیں، جن میں ماہرین کے مطابق افغانستان اور پولینڈ سر فہرست ہیں، جہاں بقول ان کے صنفی برابری تو دور، خواتین کو بنیادی حقوق تک کے لیے جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ The new Taliban regime has not been able. افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ وہ سابق طالبان قیادت سے مختلف ہے۔ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خواتین کو دوسرے درجے کا بھی شہری نہیں بلکہ سرے سے شہری ہی نہیں سمجھتے۔ We find in many countries that religion is used as a tool. کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کسی ایک مذہب یا ملک کی بات نہیں ہے۔ خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام گھروں میں رہ کر اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنا ہے اور بس۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم مذہبی رہنماؤں سے اور خاص طور پر کمیونٹی کی سطح پر کام کرنے والے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں خواتین کے کردار سے خاندان اور معاشرے پر کیا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی یہ خواتین سمجھتی ہیں کہ عالمی وبا کی پیچیدگیوں سے الجھتا ہوا 2022 بھی گزشتہ سال کی طرح دشوار ثابت ہوگا، لیکن خواتین کو اپنے حقوق کی اس جنگ میں کامیابی کے لیے اپنی آواز فیصلہ ساز حلقوں تک پہنچانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی ترقی کی جانب اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن ہنوز دلی دورست۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔